تیرا تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ مکا فانی مکی یعنی ازل تیرا ابد تیرا، مکا فانی مکی یعنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاویدہ تو ہے۔ محترم سامعین اکرام، میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے جس کے اندر حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ یہ قرآن جو محمد عربی تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ اسی کا کلام ہے، یہ میری طرف سے نازل نہیں ہوا ہے، یہ آسمانی وحی نہیں ہے۔ تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو، اور تم میں کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہتے تو اس جیسا کلام بھی ہم پیش کر دیتے۔ تو آؤ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطے کے رہنے والے ہو، طلاقت لسانی میں تمہاری مثال نہیں ہے، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو، تمہاری ادنا سے ادنا چھوکریاں بھی شعراء و ادبا کے مجلسوں میں کھلبلی مچا دیتی ہے، تم نظم و نثر کے استاذ ہو، ماہر فن ہو، اس جیسا قرآن پیش کر دو۔ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خداوند قدوس نے چیلنج کیا، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثلہ ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم یہ کہتے ہو کہ انسان کا کلام ہے، اگر تمام انسان اور جنات اور تمام مخلوقات بھی اکٹھا ہو کر اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہے تو نہیں پیش کر سکتی، چاہے اگر ایک دوسرے کے حامی و مددگار ہی کیوں نہ بن جائے۔ دوستو، یہ ایک چیلنج تھا دشمنان اسلام اور قرآن کے لیے، ایک ذری موقع تھا جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف طعنے و تشجیع کرتے تھے، جو اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے کوشش کرتے تھے، وہ میدان میں آتے اور اس جیسا کلام پیش کر کر اس چیلنج کا جواب دیتے اور اس تحریک کو ابھرنے سے پہلے ہی اکھاڑ پھینکتے، لیکن اس چیلنج پر سب کو سانپ سونگھ گیا، ان دشمنان اسلام کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، وہ سب ماہرین فن فصیح و بلیغ اپنے زبان دانی میں جواب نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے، اس چیلنج کو کسی نے قبول نہ کیا، سب کی زبانیں گنگ ہو گئی۔ پھر حق تعالی شانہ نے اور نیچے اتر کر فرمایا، اگر تم پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے تو صرف 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو، اگر تنہا نہیں لا سکتے تو اپنی عالمی کانفرنس کر لو، اکیڈمی بنا لو، تمام حمایتوں کو جمع کر کے اس کا جواب پیش کر دو۔ اور ارشاد فرمایا، ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم یہ کہتے ہو کہ محمد نے گھڑ لیا ہے؟ اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ تم اس جیسی 10 صورتیں بنا کر پیش کر دو، اگر اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہے بلا لو، اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو۔ لیکن دوستو، اس چیلنج پر بھی عرب کے معاشرے سے کوئی صدا بلند نہیں ہوئی، کسی کی رگیں حمیت نہیں بھڑکی، کسی کی طبیعت میں جوش نہیں آیا، کسی کی طبیعت میں جوش و ابھار پیدا نہیں ہوا، کسی کی دل میں غیرت نہیں آئی کہ وہ اس جیسا کلام پیش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل پر غیرت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غیرت پر تیشہ زنی کی اور ان کے شک و شبہ پر پھر مہمز لگائی اور صداقت کا اعلان فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں اس کلام میں ذرہ برابر بھی شبہ ہے اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر لاتے ہیں، تو تم اس جیسی 10 صورتیں بنا کر پیش کر دو، ایک ہی صورت بنا کر پیش کر دو، اپنے تمام معبودان باطلہ کو ساتھ لے لو، ان کا تعاون لے کر تمام قوم کو مجتمع کر انفرادانہ صحیح اجتماعی طریقے سے ایک صورت بنا کر پیش کر دو۔
اور اگلی آیت میں یہ چیلنج بھی ہے وَلَا تَفْعَلُوا کہ تم قیامت تک پیش نہیں کر سکتے۔ حضرات آپ عرب قوم کی تاریخ پڑھیے، وہ قوم جاہل و ناخواندہ ضرور تھی، لیکن اس قوم میں شعر و خطبہ فصاح و بلاغہ کا ایک جم غفیر تھا، زبان پر ان کو مکمل عبور تھا، ان کا ادنا سے ادنا فرد بھی اپنے زبان کے جادو سے مسحور کر لیا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قوم بڑی غیور باحمیت اور حوصلہ مند تھی، ان کو للکارنا ہنسی کا کھیل نہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود قرآن مجید نے زبردست چیلنج کیا اور چاروں طرف سے آواز آنا بند ہو گئی، تو فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، صرف ایک جیسی ایک بات پیش کر دو۔ تمہارے طلاقت لسانی کے چرچے تو آسمان بھر بھی ہیں۔ پھر ایک چھوٹی سی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ لکھ کر باب کعبہ پر آویزہ کر دی۔ یہ کافی دن تک کعبے کے دروازے پر لٹکتی رہی۔ وہ دشمنان اسلام، وہ تحریک اسلام کو بیخ و بون سے اکھاڑ پھینکنے والے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے خون کے پیاسے، ان کا تو ایک صورت بنا کے مدعا حاصل ہو رہا تھا، لیکن کہیں سے بازی ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن کہیں سے کوئی چوں کی آواز بھی نہیں آئی، اللہ رے سناٹا آواز نہیں آتی۔ حضرات یہ چیلنج صرف اہل عرب کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام افراد سے متعلق ہے۔ یہ چیلنج آج بھی اہل دانش کو للکار رہا ہے، یہ چیلنج آج بھی ان کو للکار رہا ہے جو قرآن کے خلاف اپنی ناپاک زبانیں استعمال کرتے ہیں۔ وہ میدان میں آئے، اس چیلنج کو قبول کرے، ان کے لیے راستہ صاف ہے۔ حضرات دراصل قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قسم کا کلام نہیں پیش کر سکتے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کہلوایا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، اس معجزہ نمائی نے صرف 23 سال میں ایک حیرت انگیز انقلاب پیدا کر دیا، ان تنخواہ گوار بددعاؤں کو حلم و اخلاق کا پیکر بنا دیا تھا۔ آج بھی اسی میں یہی تاثیر ہے، اس سے دل و دماغ روشن اور ضمیر بیدار ہوتا ہے۔ آئیے اس معطر خزانے سے اپنے دامن کو بھر لے اور قرآن کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، کیونکہ کسی شاعر نے بڑے خوب انداز میں کہا ہر کوئی مست ہے میں ذوق تن آسانی، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خارب تاریخ قرآن ہو کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔